देखें इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पे कल्चर के साथ है। बाज़ कल्चर्स ऐसे होते हैं जिनमें मादरी उसूल बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। बाद में जो बाज़ जो तहज़ीबें होती हैं या कल्चर्स होते हैं उसमें जो फितरी उसूल है वो बहुत ताकतवर होता है। तो ये जो डिफरेंस है बरे सगीर का और ईरान की तहज़ीब के साथ या इवन जो अरब तहज़ीब है उनके साथ, वो यही मादरी और पिदरी उसूल का डिफरेंस है। यहाँ जो मादरी उसूल है वो डोमिनेट करता है, इसलिए यहाँ आपको बरे सगीर की जितनी ज़ुबानें भी मिलेंगी बशमूल हिंदी के, उसमें आपको आशिक का किरदार औरत की तरफ नज़र आएगा। और जो दूसरी शायरी है, अरबी शायरी हो या फ़ारसी शायरी हो, उसमें आपको आशिक मर्द नज़र आएगा। वैसे तो महबूब के लिए भी उन्होंने जो जेंडर जो उनके यहाँ सीगा इस्तेमाल होता है उसमें बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट करना कि वो मर्द है या औरत है मुश्किल है। उसका कोई ताल्लुक अमृत परस्ती के साथ नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक सीगे से है कि वो उनका सीगा ही ऐसा है कि उसमें मर्द और औरत के लिए एक ही सीगा इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ पे आप देखेंगे जो गीत की रिवायत है बरे सगीर की में या भजन की रिवायत है, उसमें भी आपको औरत आशिक के तौर पर या पुजारी के तौर पर पूजा करने वाली, ज़ाहिर है एक जो सतह है आशिक की वो पूजने वाली की भी है ना। जैसे मीर ने कहा कि परस्तिश की यहाँ तक के है बुत तुझे नज़र में सबों की खुदा कर चले। तो वो पूजने की हद तक या यानी एक तरह से इबादत की हद तक जो इश्क का ताल्लुक है वो है, यानी एक टोटल सरेंडर है, मुकम्मल जो है खुद सुपुर्दगी है, उसके बगैर इश्क मुमकिन नहीं होता। आपके जब तक आशिक का वजूद मुकम्मल तौर पर खुद सुपुर्दगी के हालत में ना हो, उस वक्त तक वो अमल या वो काम मुकम्मल नहीं होता, यानी जो कार इश्क है वो मुकम्मल नहीं होता किसी भी तहजीब में। तो इसलिए जो आपको फ़र्क नज़र आता है उर्दू शायरी में, क्योंकि उर्दू शायरी की रिवायत फ़ारसी से आई है। ये हम कह नहीं सकते कि मुकम्मल वो फ़ारसी से आई, इसलिए कि बातिन नज़र में ऐसा लगता है या पूरा मुताला अगर हम ना करें उर्दू अदब का तो फिर हमें ऐसे महसूस होता है जैसे वो रिवायत फ़ारसी से आई है। कभी भी किसी भी कल्चर में आप नहीं देखेंगे कि कोई बाहर की ज़ुबान आके डोमिनेट करती हो या बाहर का अदब आगे डोमिनेट करता हो या बैरूनी अवामिल या अनासिर हों जो इस बात का तयन करते हों कि अदब की समत व रफ्तार क्या होगी या अदब की असनाफ़ इवन क्या होंगी, इसका ताल्लुक़ तहज़ीब करती है। तो हमारे हिंदुस्तान में जो एक तब्दीली आई थी वो इस वजह से आई कि मुसलमान बाहर से आए तो बाहर से थे, ज़ाहिर है एरियंस भी बाहर से ही आए थे, तो लेकिन एरियंस भी आके यहीं रह गए, मुसलमान भी यहाँ आए और यहीं रह गए, जिसकी वजह से सदियों का जो तामुल था दो मुख्तलिफ तहज़ीबों का वो मिलते मिलते नई तहज़ीबें बनाता गया। जैसे एक तहज़ीब नई बनी थी द्राविड़ियों और आर्यों के मिलने से, जब मुसलमान आए तो जो यहाँ की उस वक्त तहज़ीब थी जिसे आप हिंदुस्तानी तहज़ीब कहें, जो उस वक्त हिंदुस्तानी तहज़ीब का दर्जा इख्तियार कर गई थी, वो और जो मुसलमान अपने साथ तहज़ीब लाए थे उस से मिल के एक नई तहज़ीब बनी जिसे हमारे जैसे कई नाम दिए गए। मसलन उसे अस्करी साहब हिंद इस्लामी तहज़ीब कहते हैं, हिंद ईरानी तहज़ीब भी उसे कहा गया क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ईरान से आए थे। और बाद में जब यानी पार्टीशन के बाद चूँकि उन्हें पसंद नहीं था हिंद ईरानी या हिंद इस्लामी तहज़ीब का लफ्ज़,
तहज़ीब तो थी लेकिन वो लफ्ज़ उन्हें पसंद नहीं था, तो इसलिए उन्होंने उसको मुश्तरका तहज़ीब कहा। तो आप ये देखेंगे कि 1857 तक वो तहज़ीब अपने अरूज पे नज़र आती है, और उस तहज़ीब का आखिरी बड़ा शायर गज़ल है, या गज़ल का जो है वो गालिब है। और गालिब के ज़िंदगी में ही 1865 में अंजुमन पंजाब बनी, और नज़्म की एक रिवायत यानी आगाज़ होना शुरू हुई, और वो चलते चलते फिर राशिद और मीरा जी, मजीद अमजद, फैज़, अख्तरुल ईमान, इन शायरों तक आई। मजाज वगैरह भी इसमें शामिल थे, तरक्की पसंद शायर जितने थे, या शायर रुद्यानवी, ये सारे लोग वो थे जो नज़्म में ज़्यादा अपना इज़हार कर रहे थे गज़ल की निस्बत। ख़ुद इकबाल के यहाँ जो इनके सीनियर शायर थे, इकबाल के यहाँ भी आपको नज़्म एक मेजर सिंफ के तौर पर उभरती हुई महसूस होती है। इकबाल के ने गज़लें भी लिखी, लेकिन उनकी गज़लें भी बहुत कम हैं, ज़्यादातर गज़लें बाले जिब्रील में हैं, और वो उस रिवायत से भी मुख्तलिफ हैं जो उससे पहले की गज़ल की रिवायत है। यानी हमें इकबाल के यहाँ गज़ल की एक नई रिवायत बनती हुई नज़र आती है। तो वो गज़ल जो हिंद इस्लामी तहज़ीब में जिसने अपना इज़हार किया, उसका शायद आखिरी अहम शायर दाग और मीरी मीनाई वगैरह जो हैं, ये आखिरी अहम शायर थे, और आखिरी बड़ा शायर गालिब था। तो ये दक्कन में ख़ास तौर पे आपको ये तब्दीली नज़र आएगी कि जो हिंदुस्तान की मकामी असनाफ़ थी मेजर जो हमें नज़र आती हैं, वो गीत है, भजन है, दोहा है, और इसके अलावा और भी कुछ असनाफ़ थी। ये असनाफ़ ज़्यादा डोमिनेट करती थी, और जब गज़ल की रिवायत शुरू हुई तो उस पर हमें हिंदी असरात नज़र आते हैं। इब्तदाई गज़ल में आपको वही महबूब के को आपको दो तरह का मिलेगा, जेंडर जो है, यानी औरत भी महबूब के तौर पे आपको इब्तदाई गज़ल में मिलेगी, और मर्द भी मिलेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ईरानी गज़ल के असरात ज़्यादा होते गए, ख़ास तौर पे वली के यहाँ आके वो कहा जाता है ना कि सादुल्लाह गुलशन ने उन्हें मशवरा दिया कि तुम जो ईरानी शायरी की रिवायत है उससे इस्तिफ़ादा करो। तो उसके बाद वो गज़ल एक नई फॉर्म में आई, और ये कहना चाहिए कि जदीद उर्दू गज़ल का जो पहला शायर था वो वली था, और फिर वली के शायरी से एक मिसकंसेप्शन फैला कि शायद इल्हाम गोई की वजह से इतनी उसमें ताकत है। तो एक दौर हमें नज़र आता है पूरा उर्दू में इल्हाम गो शायरों का, जिसमें सबसे अहम शाह हातिम थे, जिन्होंने पहले अपना कुलिया दीवान मुरतब किया, और फिर उसके बाद दीवान ज़ादा के नाम से उसे उसमें एडिट करके उसे नया एडिशन उसका छापा, ज़्यादा रिफाइंड शायरी थी वो। और फिर उसके बाद मीर का ज़माना इधर है। मीर आप समझें कि हिंद इस्लामी तहज़ीब का अरूज है हिंदुस्तान, और उर्दू शायरी का भी अरूज है। ठीक है, गालिब उनके बाद बड़े शायर हैं, और उनके अलावा हमें मुसफ़ी या आतश जो बड़े शायर नज़र आते हैं, सौदा हैं, लेकिन मीर का जो लबो लहजा था वो आज भी कहीं मीर का शेर हम पढ़े ना तो वो अजीब तरह से हमारे वजूद को खींचता है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंद इस्लामी तहज़ीब ने जिस वजूद को पैदा किया था यहाँ पर, उसका सबसे बेहतरीन उसको अपने अंदर समोया मीर की शायरी ने। और गालिब की शायरी तो आप देखें तो वो नौहा लगती है उस इंसान के गुम होने का। वो इंसान ऐसा था जिसके पीछे एक तरफ तो यहाँ की मकामी असनाफ जिस इंसान को पेश कर रही थी वो था, दूसरी तरफ जो ईरान से या ये फ़ारसी शायरी की रिवायत थी उसमें एक इंसान हमें नज़र आता है, तीसरी तरफ वो तसव्वुफ़ था जो हिंदुस्तान में आके बना। क्योंकि अगर आप देखें कि हिंदुस्तान से बाहर जो तसव्वुफ़ था वो
اور ہندوستانی تصوف میں فرق آپ کو نظر آئے گا، اس لیے کہ خطے کے اثرات اس پر منعکس ہوئے۔ یہاں ہمیں جو تصوف نظر آتا ہے وہ زیادہ سیکولر ہے، اور جیسے ہم جو اپنی تہذیبی اصطلاح ہے اس میں ہم کہتے ہیں وسیع المشربی تھی۔ جب وسیع المشربی کچھ مسلمانوں کی خصوصیت بھی تھی جس کی وجہ سے وہ جس بھی خطے میں گئے اس خطے کی تہذیب کو اختیار کر لیا انہوں نے، تو یہ ایک طاقت، یہ ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ نئی تہذیبیں بھی پیدا اسی طرح ہوتی ہیں کہ جب آپ جہاں جاتے ہیں وہاں کی تہذیب کو آپٹ کرتے ہیں تو کچھ تہذیب آپ بھی لے کے جاتے ہیں تو اس سے پھر نئی تہذیبیں بنتی ہیں۔ تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ ولی تک آتے آتے وہ بالکل کلیئر ہو گئی بات کہ جو بیانیہ ہے وہ فارسی شاعری کے اثرات سے جو ایک نیا بنا وہ آئے گا، اور جو یہاں کی مقامی اصناف تھیں وہ ایک تو طرز احساس ان کا مختلف تھا، اور دوسرا اس کی آواز مختلف تھی۔ آپ دیکھیں گے دنیا کی ہر زبان کی شاعری کو اس کے اوریجنل زبان میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کی آواز مختلف ہوتی ہے۔ جیسے آپ امراء القیس کی شاعری کو پڑھیں، کسی عربی شاعری کو پڑھنے کا ڈھنگ جو جاننے والا ہے، میں نے مثال کے طور پہ ڈاکٹر خورشید رضوی سے جب ایک دفعہ عربی شاعری سنی تو اس کی آواز بالکل اور تھی، اور میں جب خود سے پڑھنے کی کوشش، تھوڑی بہت تو عربی ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، تو خود سے جب میں کوشش کرتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں صحیح طرح سے پڑھ نہیں پا رہا یا اس کی آواز ویسی نہیں آ رہی، لیکن وہاں میں نے سنا تو وہ بالکل کمال کی آواز تھی، اور یعنی ایک طرح سے بہت پرکشش اپنی طرف کھینچنے والی آواز تھی۔ تو اسی طرح آپ ایرانی شاعری کو جب پڑھتے ہیں تو اس کی آواز مختلف آپ کو فیل محسوس ہوتی ہے۔ اگر فارسی کی ہندوستانی شاعری کو آپ پڑھیں، جیسے بے دل کا بڑا ذکر ہمارے ہاں ہوتا ہے، تو بے دل بڑے شاعر تھے، یا خسرو کا، یا خود غالب کی، فارسی غالب نے بہت زیادہ اردو سے تو کہیں زیادہ فارسی میں غزل کہی، لیکن غالب کی جو فارسی شاعری ہے اس کی آواز ان کی اردو شاعری سے بھی کچھ مختلف ہے، زبان مختلف ہونے کی وجہ سے، اور لیکن وہ ایرانی فارسی شاعری سے بھی اس کی آواز آپ کو مختلف نظر آئے گی۔ یہ پڑھنے سے یا سننے سے، جب ہم کسی فارسی بولنے والے کو پڑھتے ہوئے سنتے ہیں تو ہمیں اس کا ڈفرنس بڑا سلائٹ ہوتا ہے، لیکن آپ کے کان اسے شناخت کر لیتے ہیں۔ وہ آواز آپ کہیں کہ وہ اس کلچر کی آواز ہے جس میں وہ زبان بنی اور اس زبان میں وہ شاعری ہوئی، یا آپ یہ کہیں کہ وہ اس کسی خاص کلچر میں جو ایک وجود نشو و نما پاتا ہے تو اس کے اندر کی باطن کی ایک آواز ہے جو اسے مختلف بناتی ہے۔ اس طرح انگریزی شاعری جب آپ سنتے ہیں کسی بہت اچھا پڑھنے والے سے تو آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ اس شاعری کی آواز ہماری شاعری سے مختلف ہے۔ تو جو اردو شاعری میں وہ کنٹریبیوٹ کیا مقامی زبانوں نے، ایک تو اس نے کیا آواز کی سطح پر، اور دوسرا ایک ماحول مختلف تھا۔ بہت ساری چیزیں کامن ہونے کے باوجود اس کو جاننا ہو نا، تو ایک کتاب بڑی کمال کا کام کیا گوپی چند نارنگ نے، اردو شاعری کا ہندوستانی ذہن و مزاج، بہت کمال کا کام ہے، جس کو یعنی 500-600 صفحے کی موٹی کتاب ہے، اور اس میں صرف انہوں نے وہ عناصر زبان کے اکٹھے کیے ہندوستانی شاعری سے جو خالص ہندوستانی تھے۔ اب فرق کیا پڑا کہ ایک طرف لفظیات تھی جو ایرانی شاعری سے آئی تھی، مثلا غزل کا سارا نظام علامات وہی ہے جو ایرانی شاعری کا ہے، جس کی بنیاد عشق پر ہے، عاشق ہے، محبوب ہے، رقیب ہے، ناصح ہے، یا کچھ اور عناصر ہیں جیسے دشت ہے، یا زنداں ہے، یا زلف ہے، زنجیر ہے، یہ مختلف علامتیں ہیں جو ساری کی ساری ایرانی شاعری سے آئی۔ تو ایک تو وہ لفظیات تھی جو غزل کی صنف کے ساتھ ٹرانسفر ہوئی ہندوستانیوں کو،
اور ایک وہ لفظیات تھی جو ہندوستان کی اپنی تھی، جس کے بارے میں بہت کلیئر ہم نہیں تھے، لیکن نارنگ صاحب نے ہمیں کلیئر کر دیا کہ اتنی بے شمار وہ لفظیات ہے کہ کئی سو صفحات میں وہ سمائی، تو اس کی وجہ سے ایک نئی آواز بھی بنی. یعنی ایک دو عناصر نہیں ہیں، بہت سارے عناصر ہیں جن نے مل کے یہاں کی جو شاعری تھی اس میں ایک نئی صوت ہمارے سامنے رکھی، ایک نئی آواز رکھی. اگر ہم اس آواز کو سنتے رہیں تو آہستہ آہستہ ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے یہ ہمارے باطن کی کوئی آواز ہے جو دوسری زبانوں کے، جیسے ایون اب ہم پاکستانی، ہم 75 سال کا ڈفرنس ہے ہمیں، ہم ہندی سے الگ ہو گئے، جیسے وہ اردو سے یا فارسی سے دور ہو گئے، ہم خود بھی فارسی سے دور ہو گئے. تو اب ہمارے لیے ہندی آواز تھوڑی سی اس میں ہمیں اجنبیت محسوس ہوتی ہے، اگرچہ ہمیں مزہ بھی آتا ہے. آپ کبھی کوئی ہندی کا ٹیکسٹ سنیں، جیسے آگ کا دریا کا پہلا حصہ جو گوتم نیلامبر کے ارد گرد گھومتا ہے، وہ اس تہذیب کا آئینہ دار ہے. تو اس کو پڑھنے کا مزہ، آگ کا دریا، تو میں تو کلیئرلی، اور میں نے بہت سارے دوستوں سے بھی ڈسکس کیا اور سب کی رائے متفقہ طور پر مجھ تک یہی پہنچی کہ جو پہلا حصہ ہے اس کا لطف اور ہے، اور جو بعد کے حصے اس کا لطف اور ہے. اب وہ جو لطف اور ہے وہ اصل میں تہذیب کے بدلنے کا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ تہذیبی تبدیلیاں آتی گئیں اور وہ اس کی فضا بدلنا شروع ہو گئی، ناول کی فضا بھی بدلنا شروع ہو گئی، کرداروں کی فضا بھی بدلنا شروع ہو گئی. تو یہی اگر نثر میں یہ آواز اتنی بدل جاتی ہے تو شاعری تو اس کی تو بنیادی آواز پر ہے. وہ شاعری تو انسانی وجود میں پینیٹریٹ ہی آواز کے ذریعے سے کرتی ہے. تو یہ دوسری بڑی چیز تھی. یعنی اس میں جہاں ظاہری عناصر جیسے لفظیات اور خاص طرح کا ماحول ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی تھی، وہاں باطنی جو عناصر تھے، جیسے تصوف ایک باطنی عنصر ہے، وہ ہمارے وجود میں کچھ تبدیلیاں پیدا کرتا ہے اور ہمیں ایک عام معاشرتی انسان سے ایک مختلف انسان بناتا ہے، جس میں ایک خاص طرح کا رچاؤ اور ایک خاص طرح کی کشش آپ کو محسوس ہوتی ہے. آج بھی ایسے کسی انسان کو آپ دیکھیں جس میں کچھ خصوصیات صوفیانہ یعنی عناصر جنہیں ہم کہتے ہیں وہ انہوں نے پیدا کی ہوں، تو وہ آپ کو زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے. یعنی محبت ہو جیسے مثال کے طور پہ، اور برداشت ہو، بات سننے کا حوصلہ ہو، اور قبول کرنے کا حوصلہ ہو، تو وہ یعنی اسی لیے آپ دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ صوفیاء جو ہوتے تھے دربار یا مقامات جہاں وہ رہتے تھے، اس تک ہر مذہب کے آدمی کی رسائی تھی. ہندوستان میں جتنے مذاہب کے لوگ تھے سب جاتے تھے، سب اس لیے جاتے تھے کہ ان کے اندر وہ جو اعلیٰ انسانی اور صاف تصوف نے پیدا کیے تھے وہ مذہب تھے، تو مذہب سے ڈیرائیوڈ، لیکن مذہب نہیں تھے، بلکہ مذہب انسان کی جو کایا کلپ کرتا ہے اس کے نتیجے میں وہ باطنی تبدیلیاں تھیں، ظاہری تبدیلیاں نہیں تھیں. کیونکہ ظاہری تبدیلی تو یہ ہے کہ آپ ٹخنوں سے اوپر شلوار پہن لیں، یعنی داڑھی رکھ لیں یا ایک خاص طرح کا لباس پہ، یہ ظاہری عناصر ہیں. تو وہ جو باطنی عناصر ہیں وہ اس لیے زیادہ اہم ہوتے ہیں کہ دوسرے باطن پر باطنی عناصر اثر انداز ہوتے ہیں، ظاہری نہیں ہوتے. بلکہ بعض ظاہری عناصر اریٹیٹ کرتے ہیں کہ ایک خاص طرح کا مذہبی حلیہ دیکھ کے ہم ریپل ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ اٹریکٹ ہوں. تو جو ہندوستان میں آپ یعنی اس بات کو اگر ہم اب وائنڈ اپ کرنا شروع کریں تو ہندوستان میں تقریباً 200 سال تک، 200-250 سال تک جو نمائندہ صنف ادب تھی وہ غزل تھی. غزل ایک خالص سیکولر صنف تھی جس میں سے مذہبی عناصر ڈیرائیو نہیں کیے جا سکتے تھے، اگرچہ وہ ساری
علامتیں جو ہیں جب آپ ان کے معنی کھولتے ہیں تو وہ یعنی آپ کو مذہبی ہی محسوس ہوتی ہیں. اس کے باوجود وہ چونکہ عشق کی سے ڈرائیو تھی اس لیے وہ مذہبی نہیں لگتی. تو جیسے مثال کے طور پہ میر کا ہم شعر پڑھیں کہ گلی میں اس کی گیا سو گیا نہ بولا پھر میں میر میر کر اس کو بہت پکار رہا. اب کوئی نہیں کہہ سکتا یہ کوئی مذہبی شعر ہے, لیکن اندر سے معنی آپ نکالیں گے تو گلی کون سی ہے؟ گلی وہی مدینہ ہے, یا گلی وہی مکہ ہے, یا اس سے بھی آگے جائیں تو گلی وہی لامکاں ہے. تو یہاں سے عام زندگی سے الگ ہے. تو محبوب جہاں ہوگا وہی گلی ہے. گلی تو محبوب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. تو اب فرض کریں محبوب جو ہے وہ کامران بلاک میں رہتا ہو تو گلی کامران بلاک کی ہی ہوگی نا, وہ کوئی اور تو نہیں ہوگی. تو اب وہ ہمارے پیچھے ایک معنی مستقل رہتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جی ہماری شاعری جو ہے اس میں عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں پائے جاتے ہیں. اور وہ پہلا جو اہم شاعر تھا ہمارا غزل کا, وہ شروع میں ہی کہہ گیا تھا کہ شغل بہتر ہے عشق بازی کا, کیا حقیقی ہو کیا مجازی کا. کیونکہ عشق میں آ کے حقیقت اور مجاز ایک ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ مجاز کا مطلب ہے کہ غیر حقیقی محبوب, حقیقی محبوب تو ایک ہی ہے, حقیقت تو صرف ایک ہے اور وہ خداوند کریم ہے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ غیر حقیقت ہے یا مجاز ہے. تو حقیقت ہو یا مجاز ہو عشق ایک طریقے سے کیا جاتا ہے, اس کے اصول و ضوابط ایک ہی ہیں. جن اصولوں سے آپ خدا سے عشق کرتے ہیں انہی اصولوں سے آپ مجازی محبوب سے بھی تعلق آپ کا ہوگا تو عشق ہوگا, ورنہ ہوس ہوگا, عشق نہیں ہوگا. تو اب ظاہر ہے خدا تو ویسے جینڈر لیس ہے, تو کوئی جینڈر آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے. تو اسی وجہ سے ہماری شاعری میں محبوب جینڈر لیس ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ محبوب کا جینڈر لیس نہ کہیں بلکہ جینڈر ڈٹرمن نہیں ہو سکتا, اس کا تعین نہیں ہو سکتا. آپ طے نہیں کر سکتے کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے. تو یہ ایک ڈفرینس تھا کہ وہاں طے تھا کہ جو عاشق ہے وہ عورت ہے اور جو محبوب ہے وہ مرد ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ محبوب جو ہے وہ عموماً دیوتا ہوتے تھے, ان کا جینڈر تھا, اس لیے جو عاشق ہے وہ عورت ہوتی تھی. ہمارے ہاں چونکہ محبوب کا جینڈر تعین نہیں ہو سکتا, اس لیے جو صیغہ استعمال ہوا وہ بھی جو ہے بظاہر مردانہ لگتا ہے, لیکن ایکچولی اس کا کوئی جینڈر نہیں ہے دیکھا جائے تو محبوب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے جینڈر کا نہیں. عورت بھی محبوب ہو سکتی ہے اگر محبوب ہو تو, لیکن محبوب اس وقت ہوگی جب عاشق ہوگا, اور عاشق وہی ہوگا جو اس طریقے سے عشق کے راستے پر چلے گا جس طریقے سے کوئی خدا کے عشق کے راستے پر چل سکتا ہے. اس سے کم پہ عشق نہیں ہے. سر اس میں جو کرشن اور بیرا جو ایک لو سٹوری ہے اس کا بھی کوئی ہے؟ ظاہر ہے وہی دیکھیں, یہی تو بن جاتے ہیں نا بعد میں دیوتا ان کے. کیونکہ کرشن جہاں ایک طرف ایک ہسٹوریکل کریکٹر ہے, یا رام بھی ایک سطح اس کی ہسٹوریکل کریکٹر کی ہے, لیکن ود ٹائم سارے ہی ہسٹوریکل کریکٹرز کی قسمت میں لکھا ہے کہ انہیں آخر کار متھ بننا ہوتا ہے. جب ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ متھ بن جاتے ہیں. تو ان کی جو ہسٹوریکل کریکٹرسٹکس ہیں, جو ہیومن کریکٹرسٹکس ہیں, وہ ڈیم ہو جاتی ہیں, اور ابو ہیومن کریکٹرسٹک اس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو جیسے دیکھیں نا ہمارے ہاں جیسے ہم زیادہ اوپر تو نہیں جاتے, لیکن کوئی مرشد ہے تو مرشد کی حیثیت محبوب کی ہے, اور محبوب میں پورا سرنڈر کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک پہنچنا ہے. یعنی مقصد حیات یا جو زندگی کی الٹیمیٹ منزل ہے وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے, وہی لے کے جاتا ہے. تو اس کی حیثیت محبوب کی ہے.
تو بعد میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے اولیاء کرام آپ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ان کا جو روزمرہ زندگی کا برتاؤ تھا وہ ڈیم ہو جاتا ہے، اور ان کے کشف و کرامات جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، کیونکہ عام آدمی کا ذہن جو ہے، عامیانہ ذہن، وہ کشف و کرامات سے اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے معجزہ طلب کیا تھا نا، کہ معجزہ کوئی دیں، تو معجزہ عام ذہن کی ڈیمانڈ ہے، اور جو خاص ذہن ہے وہ اس لیے وہ اس کے لیے جو اصطلاحات ہیں وہ تشبیہ اور تنزیہ کی جاتی ہیں، کہ وہ مجرد محبوب کا تصور خاص ذہن کر سکتا ہے، اور جو عام آدمی ذہن ہے وہ شباہتیں ڈھونڈتا ہے، تشبیہاتی ذہن ہے، تو اس کے لیے پرانے زمانے میں بت بنا دیے جاتے تھے، اب ہمارے زمانے میں انسانی شکل میں وہ آنے لگ گئے، مرشد کی شکل میں جیسے ہیں۔ تو یہ ایک تبدیلی تھی ہندوستان کی شاعری میں ہمارے۔